السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، پاکستان کی دفاعی صنعت میں قصوہ انڈسٹریز ایک ایسا نام بن چکا ہے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری کی نئی مثال قائم کر رہا ہے۔ حال ہی میں اس ادارے نے ایک ایسا ہتھیار کا اعلان کیا ہے جو فضائی جنگ کے تصور کو کافی حد تک تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ نیا سسٹم عزب 83 LR نام کا لانگ رینج اسٹینڈ آف گلائیڈ بوم کٹ ہے، جو خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کے جنگی طیاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹارگٹ کو دور سے محفوظ فاصلے سے نشانہ بنایا جا سکے۔ پاکستان پہلے سے تکبیر سیریز اور عزب 81 اور عزب 82 جیسے گلائیڈ بومز ورژن استعمال کرتا آ رہا ہے، لیکن عزب 83 LR اپنی رینج اور اسٹرائک پاور کی وجہ سے ان سب سے ایک قدم آگے نظر آتا ہے۔ پہلے ہمارے گلائیڈ بوم کٹس کی رینج تقریباً 100 سے 180 کلومیٹر تک محدود تھی، مگر اب اس نئے ورژن نے 280 کلومیٹر تک اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کر کے ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائٹر جیٹ کو دشمن کے ایئر ڈیفنس رینج کے قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے۔ اس اسٹریٹجی کو اسٹینڈ آف کیپیبلٹی کہا جاتا ہے، اور ماڈرن وارفیئر میں یہ اپروچ پائلٹس کی سروائیول اور مشن کی کامیابی دونوں کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ عزب 83 LR کی سب سے نمایاں خاصیت اس کی بہترین ایکیوریسی ہے، جسے سرکولر ایرر پروبیبلٹی یا CEP سے میجر کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کا CEP 3 میٹر سے بھی کم بتایا جاتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو لگ بھگ بالکل مرکز پر ہٹ کر سکتا ہے۔ اس لیول کی درستگی عام طور پر صرف دنیا کے مہنگے ترین اسمارٹ ویپنز میں دیکھی جاتی ہے۔ وزن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سسٹم تقریباً 800 کلو گرام کا ہے، جس میں 450 کلو گرام کا وار ہیڈ شامل ہے۔ اتنا بھاری وار ہیڈ اسے اس قابل بناتا ہے کہ یہ صرف سرفیس ٹارگٹس ہی نہیں بلکہ ری انفورس اسٹرکچرز اور بنکرز کو بھی سیریس ڈیمیج پہنچا سکے۔ یہ کیپیبلٹی اسے کئی کروز میزائلز کے برابر فائر پاور دیتی ہے۔ گائیڈنس سسٹم کی بات کریں تو عزب 83 LR GNSS اور انرشل نیویگیشن سسٹم کا کمبینیشن استعمال کرتا ہے، جو مڈ فلائٹ اسٹیبلٹی اور راستے کی صحیح کیلکولیشن کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمینل فیز میں امیجنگ انفراریڈ سیکر استعمال ہوتا ہے، جو ٹارگٹ کی تصویر کو آئیڈینٹیفائی کر کے فائنل مومنٹس میں ایکوریسی کو اور بہتر بنا دیتا ہے، چاہے الیکٹرونک جیمنگ کا انوائرمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سسٹم کا ایروڈائنمک ڈیزائن بھی خاص طور پر تیار کیا گیا ہے، جس میں فولڈیبل ونگز شامل ہوتے ہیں جو لانچ کے بعد کھل کر بوم کو لمبی دوری تک گلائڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ونگز ہوا سے میکسیمم لفٹ حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انجن کے بغیر بھی یہ سسٹم امپریسو رینج کور کر لیتا ہے، اور اسی ڈیزائن نے اس کی 280 کلومیٹر کی رینج کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈ کورس اپڈیٹ کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لانچ کے بعد بھی ڈیٹا لنک کے ذریعے ٹارگٹ کی معلومات اپڈیٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹل فیلڈ سچویشن تبدیل ہو جائے یا ٹارگٹ کو چینج کرنا ہو تو اس سسٹم کو نئے کوآرڈینیٹس دیے جا سکتے ہیں، جو اسے فلیکسیبل اور اڈیپٹیو بناتا ہے، اور یہی چیز ماڈرن نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا حصہ ہے۔ الیکٹرونک وارفیئر کے دور میں اینٹی جیمنگ اینٹینا اور الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز یعنی ECCM بہت اہم ہوتے ہیں، اور عزب 83 LR میں یہ دونوں فیچرز شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ریڈار سسٹمز اور سگنل بلاکرز اس کی گائیڈنس کو آسانی سے ڈسٹرب نہیں کر سکتے، جو کسی بھی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ میں سروائیول اور ایفیکٹونیس کو بڑھاتا ہے۔ معاشی پہلو سے دیکھا جائے تو گلائیڈ بوم کٹس عام طور پر کروز میزائلز کے مقابلے میں کافی کم لاگت پر تیار ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں اپنا پروپلجن سسٹم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے پاکستان ریلیٹیولی کم کاسٹ میں وہی اسٹریٹجک ایفیکٹ حاصل کر سکتا ہے جو دوسرے ممالک مہنگے کروز میزائلز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور یہ ڈیفنس بجٹنگ کے حوالے سے بھی ایک اسمارٹ اپروچ مانی جاتی ہے۔ اگر مقابلہ ریجن کے حوالے سے کیا جائے تو بھارت اسرائیل کے آئس بریکر اور فرینچ کے اسکیلپ جیسے امپورٹڈ سسٹمز پر انحصار کرتا ہے، جبکہ پاکستان نے اپنی ضرورت کا حل زیادہ تر مقامی سطح پر تلاش کیا ہے۔ یہاں اصل فرق صرف رینج کا نہیں بلکہ کاسٹ ایفیکٹونیس اور سیلف ریلائنس کا بھی ہے، اور اسی اسٹریٹجی نے پاکستان ایئر فورس کو ایک ڈائیورسیفائڈ اور انڈیجینس ویپن پورٹ فولیو دیا ہے۔ قصوہ انڈسٹریز کی یہ کامیابی برسوں کی ریسرچ اور انجینئرنگ کا نتیجہ ہے، جہاں عزب اور تکبیر سیریز نے بنیادی کردار ادا کیا۔ آج جب JF-17 تھنڈر جیسے فرنٹ لائن فائٹرز ان سسٹمز کو کیری کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی خود مختاری کا اظہار ہوتا ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈیٹیلڈ انالیسس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔